اگر کسی کا مال یہ ہے اور کسی کا مال یاد ہے، کسی نے لیا ہے، غلطی سے لیا ہے، جان بوجھ کے لیا ہے، اس کو واپس کریں۔ پہلے تو بات یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو واپس کریں۔ اور اگر ویسے ہی کسی کا مال لیا ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے، مجہول المال ہے یا مجہول المالک ہے، وہ اس کے نام پہ صدقہ دے دے۔ اس کو ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں رد مظالم کہتے ہیں۔ رد مظالم، بہت خوب، بہت خوب۔ اس کو ہمارے ہاں رد مظالم کہتے ہیں۔ رد مظالم کی بہت زیادہ، رد مظالم کے جو ایریا ہے یہ بہت جو ہے نا براڈ جو ہے نا اس کا واسٹ کانسیپٹ ہے، اس کا وائڈر کانسیپٹ ہے۔ وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ رد مظالم کا تعلق کسی بھی، یعنی اس کو آپ جو ہے نا اس لحاظ کے ساتھ دیکھیں کہ رد کہتے ہیں، رد مظالم کا مطلب یعنی یہ ہے، رد یعنی پلٹانا، جی، مظالم یعنی وہ دین، وہ حق جو آپ کے ذمے آ چکا ہے، آپ اس کو واپس پلٹا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں رد مظالم۔ فرض کیا، میں مثال دیتا ہوں، اس کا تعلق جو ہے نا بعض اوقات مال سے ہے، بعض اوقات جان سے ہے، بعض اوقات عزت آبرو کے ساتھ، تینوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہے۔ تینوں کے ساتھ اس کا رد مظالم کا تعلق کیا ہے؟ تینوں کے ساتھ ہے۔ مال کے ساتھ بھی ہے، فرض کیا کسی سے مال لیا، واپس نہیں کیا، اب بھی جو ہے رد مظالم بن گیا، ٹھیک۔ آپ سکول میں تھے، کسی سے پین لیا، واپس ہی نہیں کیا، یہ بھی رد مظالم ہے۔ جی، آپ نے جو ہے، آپ جب تھے 10-12 سال کے، آپ نے فٹ بال کو کک لگائی اور دوسرے کے ونڈو پہ لگی، شیشہ ٹوٹ گیا، اس کا تعلق بھی رد مظالم سے ہے، صحیح ہے۔ آپ نے کسی سے جو ہے نا وہ ویسے کہا کہ آپ جو ہے نا ذرا اپنا موبائل مجھے دے دیں، اور دیا، اس کے بعد آپ نے واپس ہی نہیں کیا، صحیح، یا واپس کرنا چاہتے ہیں، وہ چلا گیا، اب کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، جی ہاں، اب دانستگی میں نہیں ہوا، غیر دانستگی میں، جی، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہا ہے، صحیح۔ ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ تعلق جو ہے نا وہ رد مظالم سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی کے جو ہے نا وہ جان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ حق تلفی ہو سکتی ہے، کسی کو مکہ مار دیا آپ نے، صحیح، کسی کو جو ہے نا وہ ناسزا کہہ دی کسی نے، نعوذ باللہ، گھر والے جو ہے نا مثلا جو ہے نا وہ باتوں چٹ جو ہے نا وہ شروع کر دی، اس میں بھی رد مظالم ہے، صحیح، جی جی، یعنی اس میں بھی رد مظالم ہے۔ رد مظالم فقط یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ فقط پیسوں کے سلسلے میں، تو گھر میں اگر کوئی بھی ایک فرد جو ہے وہ اگر تو وہ اس معصوم پہ رد مظالم کے زمرے میں جو بھی شخص چلا رہا ہے، دوسرا اگر بلا وجہ اس پہ، نہیں، بیوی چلا رہی ہے تو اس کو چاہیے رد مظالم دے، شوہر چلا رہا ہے، شوہر کو چاہیے رد مظالم۔ یعنی رد مظالم کا جو کانسیپٹ ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ بعض ویسی ان کا تکیہ کلام گالی ہوتا ہے، صحیح جی، ان کو بھی چاہیے رد مظالم، یعنی معافی مانگے اس وقت، وہ رد مظالم اس صورت میں ہوگا، صحیح ہے، معافی مانگے اس صورت میں، تب جو ہے نا وہ رد مظالم۔ اب یہ جو رد مظالم مثلا جان کے اعتبار کے ساتھ ہے، صحیح، کسی نے جو ہے نا وہ مارا ہے، پیٹا ہے، استاد ہے، فرض کیا اپنے شاگردوں کو جو ہے نا مارا ہے، وہ بھی رد مظالم کے زمرے میں آتا ہے۔ باپ ہے، اپنے بچوں کو مارا ہے، وہ بھی رد مظالم کا آتا ہے۔ باپ ہے، ماں ہے، وہ بھی رد مظالم کے جو ہے نا شعبے میں آتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اگرچہ مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اور جس دعا میں والدین کے حق میں ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ پروردگار، انہوں نے مجھے میری تربیت کے لیے مجھے اگر تھوڑی بہت جو ہے نا مارا بھی ہے تو پروردگار میں کچھ نہیں، تو انہیں معاف کر دے، سبحان اللہ، تو انہیں معاف کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو رد مظالم ہے، یہ کانسیپٹ اس قدر امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے، بعض مجتہدین نے لکھا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنا کچھ مال بعنوان رد مظالم چھوڑ کے جائے، تاکہ اس کی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی معافی تلافی ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟ مال کے سلسلے میں ہے
اگر کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، غبن کیا ہے، نہب کیا ہے جی، وہ بھی رد مظالم کے شعبے میں اس کو جو ہے نا وہ واپس کرے یا اس کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ صدقہ دے۔ دوسرا جو ہے نا وہ جان کے سلسلے میں ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے جی، جاتے جاتے اس طرح ٹھوکر لگا دی کسی کو، یہ بھی رد مظالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے کے جو ہے نا جوتے ہمارے یہاں اسی طرح جو ہے نا وہ پہن کے ایک کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی اس میں وہ نہیں آداب ہوتے ہیں، جس طرح ہم جاتے ہیں ادھر جائیں نا امام بارگاہ میں مساجد میں جا کے جو ہے نا وہ دیکھیں، اس میں جو ہے نا اسی طرح اوپر جو ہے نا چڑھ کے جو ہے نا وہ جاتے ہیں دوسروں کو اور دوسروں کے، اس کے لیے رد مظالم ہے۔ یعنی امام خمینی کا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے جوتے، فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا اندر تو میں تو نہیں جا سکتا، ان سب جوتوں کے اوپر چڑھ کے جانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بھی رد مظالم ہے۔ بالکل کسی کو جانی لحاظ سے نقصان پہنچانا، اس کو کہتے ہیں، یہ بھی رد مظالم کے زمرے میں آتا ہے جی۔ آپ نے جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کسی کو جو ہے نا وہ مار دیا، تھپڑ مار دیا، مکہ مار دیا، یہ جو ہے نا یہ سارے اس کا رد مظالم، یہ بھی ایک قسم کا دین ہے۔ رد مظالم یعنی جو دین آپ کی گردن پہ آ چکا ہے آپ اس کو پلٹا رہے ہیں، یہ رد مظالم کا مفہوم ہے۔ اب یہ جو دین ہے بعض اوقات مال کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات جان کی صورت میں ہوتا ہے۔ کسی کو غلطی سے یا جان بوجھ کے جو ہے نا مارا ہے تو یہ بھی دین چڑھ گیا نا اس کی گردن کے اوپر، آپ نے کیوں مارا ہے جناب؟ صحیح۔ اب تیسری صورت جو نقوی صاحب کا جو ہے نا کوسچن آتا ہے یہاں پہ آ رہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی عزت اور آبرو، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں بھی رد مظالم ہوتا ہے۔ فرض کیا کسی کی تہمت کر دی، کسی کی جو ہے نا وہ غیبت کی ہے، چونکہ تہمت غیبت سے اوپر ہوتی ہے۔ غیبت تو وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے سورہ تحریم میں کہ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ مردہ شخص ہے اس مردہ کے گوشت کو کھائے؟ یہ تو غیبت کی مثال ہے قرآن نے دی ہے۔ تہمت اس سے بھی اوپر بڑا درجہ ہوتا ہے۔ غیبت میں سچ ہوتا ہے، یہ توجہ کریں اس بات کے لیے، غیبت میں سچ ہوتا ہے لیکن اللہ اس سچ کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ میں نے جو قیامت کا دن جب آئے گا، ایک آدمی بڑا جانا، نہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھتا تھا، میں تو اتنے روزے رکھتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا، بڑا خوش ہوگا۔ ایسے میں جو ہے نا گھیرے ڈال دیں گے کچھ لوگ اس کو نکالیں، یا اللہ اس نے فلاں جگہ پہ مجھ پہ ظلم کیا تھا، یا اللہ اس نے فلاں جگہ مجھ پہ ظلم کیا، اچھا اس کی اتنی نیکیاں نکالو اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا، نہیں اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس کی اتنی نیکیاں نہیں نکالو اس کو دے دو، جہاں تک اس کی نیکی ساری ختم ہو جائیں گی، اس کی نمازیں ختم، اس کے روزے ختم، اس کا حج ختم، اس کی زکوٰۃ سارے کو ختم۔ اب پھر اور لوگ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس نے یہ فرمایا اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے اوپر ڈالو، نیکیاں تو رہ نہیں گئی ہیں ابھی، گناہ اب دوسرے اس کے جو گناہ ہیں ایک گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ یہ